حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل نہ اے او بندہ جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، اپنے بابے کا علم غیب مانے ہوئے، کیونکہ وہ شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر، اور پھر آگے اس میں نہیں کہتے، ان کو پتا چل جاتا تھا کون سا حرام کیا، کون سا مکروہ، کون سا، اور ساتھ ایک بیٹھا ہوا لقمہ بھی دے رہا ہے، ساتھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا، وہ لقمہ بھی دے رہا ہے، اور چھڑ دو تو اڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا میں لکھ کے دیا نا، زندہ یا مردہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مشین ڈیزائن دا کوئی فارمولا یا میکینکس آف مٹیریلز دا، چھڑ دو، گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈر بھی، اللہ چاہے تو کرے، اچھا اللہ چاہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحابہ کو نہیں نظر آیا، آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر حضور نے ٹہنی توڑ کے اس میں لگائی۔ اگر خلفائے راشدین کو نہیں نظر آیا تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں کہ خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا ایک صحابی مدھم کو، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا، صحابہ نے کہا شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے۔ سرکار صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا، سامنے یہ قبر کے اندر ویکھتے جے کشور کبوٹ لے جاؤ بابے تو اپنے، اور کنی مٹی پلیت کرانی جے۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی بھی لی تھی نا، لا کے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، خچر بدک گیا، آپ نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں یہ عذاب سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، دکھانا چھڑ دو، کہانی ختم، لیکن مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اور صحابہ تو سن نہ سکیں، تیرے بابے دیکھ لیں کہ جی وہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اور چھڑ دو، ستار العیوب ہے اللہ، جو اللہ کہہ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے قول و فعل میں تضاد کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے۔ جھوٹے ہو، کوڑ مار دو، خدا کے لیے اللہ کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں۔ میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو بس 2-4 لیکچر ہی دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ لیکن یہ میں نے فی البدی جو باتیں میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی، شرح صدر کیا، کشف نہیں سرکار، شرح صدر، ٹھیک ہے، سینہ اللہ نے کھول دیا، جو میرا حال دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔